القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کی سب سے بہترین جماعت اور سب سے اعلیٰ ترین طبقہ وہ میرے صحابہ کرام کا طبقہ ہے، میرے دور کی جماعت ہے، میرے دور کے مسلمان ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے سب سے اعلیٰ دل اگر پائے اس امت مسلمہ کے اندر بھی تو صحابہ کرام کے دل پائے۔ قرآن مجید میں اللہ خود بیان فرماتا ہے کتنے مقامات میرے سامنے آئے، چونکہ یہ قراء کرام کی مجلس ہے، قرآن تو وہ پڑھ کر سنائیں گے، میں تو مطالب اور معانی بیان کرنے آیا ہوں، لیکن چند آیات میرا بھی دل چاہتا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ سننا چاہتے ہیں آپ؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ جو قرآن سننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمایا آپ کا جذبہ۔ اللہ کا قرآن کتنے مقامات پر صحابہ کرام کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ ان کے دل اللہ نے دیکھے۔ ارشاد فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کا حال یہ تھا یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ نبی پاک کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے۔ یہ تھے آداب بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے صحابہ نبی سے دین سیکھتے تھے۔ توجہ فرمائیں، جناب علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ من علمنی حرفا صرت له عبدا، مجھے جو دین کا ایک لفظ سکھا دیتا ہے میں سمجھتا ہوں میں اس کی غلامی کرنے والا بن گیا۔ اور ہماری حالت بالکل اس کی الٹ ہے، ہم جن لوگوں سے دین سیکھتے ہیں انہی کی بے ادبی کرتے ہیں، انہی کی گستاخی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی سے دین سیکھتے تھے اور اس قدر آداب بجا لاتے تھے کہ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے۔ جناب صدیق فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حدیث پاک میں موجود ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے اتنی آہستہ آواز میں باتیں کرتے تھے کہ بعض اوقات نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ابو بکر ذرا اونچی آواز سے بات کرو، عمر ذرا اونچی آواز سے بات کرو، مجھے تیری بات سنائی نہیں دے رہی۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ارے لوگوں یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کو امتحن اللہ قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، میں نے ان کے دلوں کو جانچ لیا، میں نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا اور پسند کر کے انہیں تقوی سے بھر دیا، پرہیزگاری سے بھر دیا۔ دوسری آیت سنو گے تو تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ میں تیرے قرآن کی مٹھاس پہ قربان جاؤں، کس قدر عجیب لذت ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت میں۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ في قلوبكم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، میرے نبی کے صحابہ تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کی دولت کو مزین فرما دیا، تمہارے دلوں میں ایمان کو پیارا اور محبوب بنا دیا. اب آخری سیڑھی سنو اللہ کے رسول کے صحابہ کی شان کے بارے میں، جو امت مسلمہ کی سب سے پہلی جماعت ہے. تم حیران ہو جاؤ گے اللہ ان کی شان کیسی بیان کر رہا ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. اللہ فرماتے ہیں حدیبیہ کا میدان تھا، بیری کے درخت کا سایہ تھا، اس کے نیچے میرے محبوب تشریف فرما تھے اور ان کے 1400 صحابہ کرام کو ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رہے تھے. ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے وگرنہ ہم زندہ مدینے نہیں جائیں گے، یہ بیعت ہو رہی تھی. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب وہ تیرے صحابہ جس جذبے کے ساتھ اور جس ایمان کی سچائی کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے جس طرح تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کا شوق اور جذبہ و سچائی وہ اللہ آسمان سے دیکھ رہا تھا. وہ اتنے سچے تھے کہ آسمان کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ لقد رضی اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا، اللہ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دیا. اب نبی پاک یہ صحابی عبداللہ بن مسعود اپنی تقریر کا آخری حصہ کیا سناتے ہیں؟ اس امت کی شان بیان کرتے ہیں. میں جس بات پہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں ذرا توجہ فرمانا. فرماتے ہیں فَمَا رَأَوْا الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، یہ امت اللہ کو بہت زیادہ پیاری ہے. یہ امت مسلمہ اللہ کو مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں، سب سے پیاری، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب. میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، قرآن خود بیان کر رہا ہے. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله